صدر محترم، حکم صاحبان، مشرف اساتذہ کرام اور میرے عزیز دوستوں، آج کی سالانہ انجمن میں جس عنوان کو منتخب کیا ہے وہ ہے طلبا کی زندگی میں وقت کی اہمیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، کہ قسم ہے زمانے کی کہ یقیناً انسان خسارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کی قسم کھائی ہے ان میں سے ایک وقت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفجر میں صبح کی قسم، سورۃ اللیل میں رات کی قسم، سورۃ الضحیٰ میں چاشت کے وقت کی قسم اور سورۃ العصر میں زمانے کی قسم کھائی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو وقت کی اہمیت بتاتے ہوئے فرمایا ہے کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں بہت سے لوگ دھوکے میں پڑے رہتے ہیں، ایک ہے صحت اور دوسری وقت فرصت۔ میرے عزیز دوستو، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، گھڑی کی سوئیاں کبھی نہیں رکتی۔ جو شخص وقت سے فائدہ اٹھا لیتا ہے وقت اس کے کام آ جاتا ہے، اور جو شخص وقت کی قدر نہیں کرتا وقت اسے پیچھے چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جس نے وقت کی قدر کی تو وقت نے اسے عزت و نفعت اور شہرت کے آسمان پر پہنچا دیا۔ ائمہ اربع، امام ابن تیمیہ، علامہ ابن قیم، امام غزالی، امام شوکانی، علامہ نصیر الدین البانی اور علامہ ابن باز کے ساتھ ساتھ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور علامہ نواب صدیق حسین خان بھوپالی کی زندگی کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ امام وقت بننے کے لیے ایک طالب علم کو وقت کا صحیح استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، وقت سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ کسی نے کہا ہے الوقت اثمن من الذهب، کہ وقت سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اور کسی نے کہا ہے ٹائم اینڈ ٹائم ویٹس فار نن، کہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ میرے عزیز دوستو، اگر ہم اسلاف کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوگی کہ وہ لوگ وقت کو کس قدر غنیمت سمجھ کر اسے استفادہ کرتے تھے۔ مسٹر عالم جو علامہ شیری اور علامہ اقبال کے استاد تھے، مسٹر مسعود علی گڑھ میں فلسفہ کے پروفیسر تھے، ان کے وطن تشریف لے جانے کے موقع پر علامہ شیری بھی آپ کے ساتھ گئے۔ جہاز پر جب سوار ہوئے تو 10 مئی کو جہاز کا انجن ٹوٹ گیا۔ جہاز کے ملازمین اور کپتان گھبرائے تدبیر کرتے تھے، انجن بالکل بیکار ہو چکا تھا۔ علامہ شبلی فرماتے ہیں کہ عین اسی حالت میں وسط اسلام دھولا ہوا مسٹر مسعود کے پاس پہنچا اور کہا ایسی حالت میں کتاب دیکھنے کا موقع ہے۔ علامہ مسعود نے فرمایا کہ اگر جہاز کو برباد ہی ہونا ہے، جہاز کو اگر ڈوبنا ہی ہے تو یہ تھوڑا سا وقت اور بھی قدر کے قابل ہے۔ اور علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جو بارہ طبقہ تاریخ کے خانوں میں بھیجے گئے، تحت امکان آپ نے وہاں بھی تاریخ کا سلسلہ جاری رکھا۔ قرآن کریم کے سنن و نکات جیل خانہ کے مرتب کردہ تفسیروں میں آپ نے لکھا، اہل فتویٰ کو مدلل الفتویٰ اور خطوط لکھتے۔ آپ کی مقدس تصانیف کی مقدار 500 کتابیں ہیں، جن میں بعض کتاب کئی جلدوں میں ہیں۔ یہ تھا ہمارے اسلاف کا ذوق مطالعہ۔ آج جس طرح طلبہ اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں ویسے ہی وقت کو ضائع کر رہا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سے ایسے اسباب ہیں کہ طلبہ اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے اور انہیں معلوم بھی نہیں ہے۔ ان میں سے چند اسباب یہ ہیں کہ طلبہ کا اپنے گروپ میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے کب لگانا، نمبر 2 فیس بک، واٹس ایپ اور موبائل فون کا کثرت سے استعمال کرنا، اور نمبر 3 غلط عادت کا ہو جانا، فلمیں دیکھنا، وہ کامیڈی دیکھنا، گانا دیکھنا و سننا اور لڑکوں سے رات بھر باتیں کرنا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جو وقت دیا ہے ہم انہیں غنیمت سمجھیں، کیونکہ میرے بھائی اور دوستو، اگر ہم اس وقت کو غنیمت نہیں سمجھیں گے تو پھر وہ دن دور نہیں کہ ہمیں اور آپ کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جو وقت دیا ہے ہم انہیں زیادہ سے زیادہ کتاب کا مطالعہ میں، پڑھنے لکھنے میں اور کتاب کا مطالعہ میں لگائیں۔ اب میں یہیں سے اپنا تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بارے